السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی من لا نبی بعد. اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75 اور 76 ہوگا. 75 اور 76. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتعون آ کے معنی فا کے معنی پس، تطمعون کا معنی تم طمع کرتے ہو، تم توقع رکھتے ہو. یہ طمع اور لالچ ہم اردو میں بولتے ہیں. توقع بھی ایک طرح کا طمع ہوتا ہے، تو عربی میں یہ طمع کا استعمال کیا گیا ہے. واو نون تو جمع کی علامت ہے. افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو، کیا تم توقع رکھتے ہو. ان یؤمنو، ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لائیں، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہاری دعوت پر. کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ تمہاری دعوت پر وہ ایمان لائیں؟ وقد کانا، واو اور قد کانا تھا، فریقم فریق کے معنی گروہ. یہ فریق کو یاد رکھنے کے لیے یہ جو اسکولوں میں جماعتیں ہوتی ہیں، کلاسیں، تو اس میں فریق اے، فریق بی، فریق سی یہ بنائے جاتے ہیں جو فرق کرے ایک دوسرے کے ساتھ. فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، ان میں سے ایک فریق. یہ ہم ویسے بھی بولتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمارے فریق میں شامل نہیں ہے. یسمعون، وہ سنتے ہیں کلام اللہ، اللہ کے کلام کو. یسمعون کو یاد رکھنے کے لیے اس کا روٹ ورڈ ہے سین میم عین، سامعہ. سماعت اردو کا لفظ جو سننا ہوتا ہے اس کو سماعت کہتے ہیں. سمیع اللہ لمن حمدہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں. اور جو شخص امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو اگر قرآن میں کوئی غلطی کرے تو اس کو لقمہ دے، اس کو بتائے، اس کو سامع کہتے ہیں، سننے والا. تو آسان جو لفظ ہے وہ سماعت ہے. سماعت سے محروم لوگ جو گونگے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں. یسمعون، وہ سنتے ہیں کلام اللہ، اللہ کے کلام کو. ثم پھر یحرفونہ، پھر وہ اس سے انحراف کرتے ہیں. یحرفونہ کو یاد رکھنے کے لیے انحراف جو ہے، منحرف ہونا ہم بولتے ہیں. فلاں بندہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گیا ہے تو وہ اس سے انحراف کرتے ہیں. انحراف کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس میں تحریف کرتے ہیں، وہ اس میں تبدیلی کرتے ہیں. من بعد، اس کے بعد ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. ما اکلو ہو، اکلو کا معنی اس کا روٹ ورڈ عین کاف لام ہے، عقل. یہ عقل ہم کہتے ہیں، عقل سے کام لو. کسی کو سمجھانا ہو تو ما اکلو ہو، اس کو خوب سمجھ لینے کے بعد. وَهُمْ، اور وہ یعلمون خوب جانتے ہیں، یعنی وہ اس کو جانتے ہیں. وہ خوب سمجھ کر، جان کر اس میں تعریف ہے، اس میں اللہ کے کلام میں. تو بامحاورہ ترجمہ بتانا ضروری ہے تاکہ پوری آج کی سمجھ لگ سکے. اللہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، مسلمانوں بریکٹ میں، کیا آپ یہ توقع رکھتے ہو
کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا رہا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا اور پھر خوب اس کو سمجھ کر اس میں تبدیلی کر دیتا، یعنی تورات میں جو اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرتے ہیں، وہ کیسے آپ کی بات، آپ کی دعوت پر ملاقات میم لام قاف الف، اگر اسی کے سے پہلے میم ملا دیں اور لام کے آگے الف ملا دیں، ملاقات بن جائے گا قاف الف سے۔ جب وہ ملتے ہیں، پہلے بھی آپ یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خلا، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، خلا یہ جہاں ہوا نہیں ہوتی اس کو خلا کہتے ہیں، اگر اوپر جائیں آسمان کی طرف تو خالی جگہ کو خلا کہتے ہیں۔ تو اس کا اردو کا ایک لفظ خلوت، خے لام واو تے بھی بولا جاتا ہے علیحدگی کے لیے۔ وَإِذَا خلا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، الی بعض، دوسرے کے پاس، وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو، کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو؟ تو حدثونا کو یاد رکھنے کے لیے ہا دال اور سے حدیث، حدیث بھی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں۔ بما فتح اللہ، جس کو فاتحہ کھولا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ فاتحہ کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی تو میں نے ترجمہ بتایا تھا، یہ قرآن کو کھولنے والی ہے، فاتحہ کا معنی ہی کھولنے والی ہے۔ فتح اللہ، تو اللہ نے کھولا۔ جب کسی قوم کو اللہ فتح دیتا ہے تو اس کے لیے بھی راستے کھولتا ہے۔ علیکم، تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ تمہیں حجت پیش کریں۔ حاجو کو دیکھیں تو ہاں اور جیم اس میں موجود ہے، تو حجت، حجت ہوتی ہے دلیل، یعنی خوب دلائل دے کر کسی کو، کسی کے ساتھ بات کرنا، اسے حجت کہتے ہیں۔ اس کے معنی جھگڑنا بھی ہو سکتا ہے، تاکہ وہ تمہیں حجت پیش کریں، بے ہی، اس کے ساتھ، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، اور جب وہ مسلمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یہ لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب یہ اکیلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو۔ جو ان کا گروہ مسلمانوں کو یہ بتاتا تھا کہ اللہ نے یہ باتیں ہماری کتاب میں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ باتیں تم کیوں بتاتے ہو؟ جو اللہ نے تمہارے لیے باتیں کھولی ہیں تو تم وہ ان کو کیوں بتاتے ہو؟ انہی کو وہ تمہارے سامنے، تم اللہ کے پاس تمہارے مقابلے میں حجت بنائیں گے کہ دیکھیں یہ اللہ جی انہوں نے ہمیں بتایا تھا۔ یہ اس کا آسان سا ترجمہ تھا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں مختصر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کی جو ہٹ درمیاں ہے اور ان کی جو روایت ہے اس کو بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم یہ توقع رکھتے ہو کہ کیا تمہاری دعوت پر یہ سیدھے رستے پہ آ جائیں گے، ایمان کو قبول لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو اپنی کتاب کو سمجھ کر بوجھ کر اللہ کے احکامات کو چینج کرتا رہا، تبدیل کرتا رہا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو بندہ اللہ کی کتاب کو تبدیل کرنے کا یا اس میں تحریف کرنے کی جرت کرے کہ ایک بات اللہ نے نہیں فرمائی اور وہ کہتا ہے جی اللہ کی بات ہے، خواہ وہ ترجمہ غلط کرنے کی کوشش کرے، خواہ وہ جان بوجھ کے تفسیر ایسی کرے، یا پھر قرآن اور حدیث کے الفاظ کو چینج کر دے، تو وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا۔ اس کی ہدایت کے لیے اس کو ہدایت کیسے آ سکتی ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ان کا کام تھا،
اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ بیماری تو نہیں آ گئی. مسلمان سارے ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں، ایک ہی نبی کو مانتے ہیں، تو پھر یہ اس قدر فرقے کیوں ہیں؟ پھر کوئی کہتا ہے یہ چیز حلال ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں حرام ہے، کوئی کہتا ہے قرآن میں 14 سجدے ہیں، کوئی کہتا ہے 15 سجدے ہیں. تو اس طرح کی باتیں جہاں گنتی کی بات ہو یا حلال حرام کی بات ہو تو وہ تو ایک سے زیادہ طریقے پہ نہیں ہو سکتی نا. چلو نماز پڑھنے کے طریقے تو ہو گیا کہ ننگے سر بھی نماز پڑھ لیں، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، اور کپڑا رکھ کے نماز پڑھ لیں یہ بھی حدیث میں آتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے آسانی کی ہے. لیکن جہاں پر حلال حرام کی بات ہے یا جہاں پر گنتی کی بات ہے، جیسے میں نے کہا کہ قرآن کے اندر مشہور ہے کہ 14 سجدے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 15 سجدے ہیں، اور شافعی سارے کہتے ہیں 15 سجدے ہیں. تو یہ سارے جو فرقہ بازی ہے یہ اگر ہم میں بھی اس حد تک آ گئی ہے کہ ہم قرآن حدیث کو اپنی مرضی کے حساب سے تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ بنی اسرائیل کی ڈگر ہے اور ایسی ڈگر والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. آگے فرمایا کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، جب مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو ان نیک لوگوں کو جو یہودیوں میں نیک تھے، جو مسلمانوں کو بتایا کرتے تھے کہ ہماری کتاب میں ہاں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ آسمانی کتاب تھی، خاص طور پہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح نشانیاں تھیں. تو یہ ان کو ڈانٹتے تھے کہ تم ان کو کیوں بتاتے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، یہی باتیں تم بتاؤ گے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو پھر وہ یہی اللہ کے سامنے حجت پیش کریں گے کہ دیکھیں جی انہیں تو پتہ تھا، یہ جان بوجھ کے نہیں مانے. آج بھی ہمارے علماء کرام میں ایسے لوگ اگر ہیں جو آپس میں بیٹھے ہوں تو اور بات کرتے ہیں، جب وہ ممبر پر چڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے مخالفین کو، جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں، ان کو ایسے رگڑا لگانے کے لیے وہ اور باتیں کرتے ہیں. جب اکیلے ہوتے ہیں تو سیدھی بات کرتے ہیں. ان کو ڈرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ فرقہ بندی ختم ہونی چاہیے. جب قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے اللہ کو الہ ماننا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے جو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. تو ہاں جہاں کہیں ایک سے زیادہ طریقے ہوں گے امت کی آسانی کے لیے، اگر وہ سارے پیارے نبی نے بتائے ہیں تو درست ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے 4 یا 5 مسلمانوں کے گروہ بن جائیں، کوئی شافی بن جائے، کوئی مالکی بن جائے، کوئی حنبلی بن جائے، کوئی جناب حنفی بن جائے، پھر آگے حنفیوں میں کوئی بریلوی حنفی بن جائے، کوئی بریلوی بن جائے. اور یہ ساری باتیں تو یہاں تک یہ فتوے دیتے ہیں لوگ کہ ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے لوگوں سے نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے. تو یہ کس قدر شدید اختلاف ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے اور ہمیں ایک نقطے پر آنا چاہیے جو قرآن اور حدیث کا نقطہ ہے. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی حق بات کو چھپاتا ہے کہ میرے فرقے کو نقصان نہ پہنچے تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں کھول کھول کے بیان کیا ہے اور کسی کو حق نہیں کہ قرآن کو چھپائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کسی لائن سے کوئی سوال ہو تو آپ کا